بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کم عمر میں شادی کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ ایک ہیرا کھا لیا کریں، آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا کھایا کرو، شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور رہتی ہیں اور باقی دن دماغ فریش رہتا ہے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں، ہر قسم کی موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ دودھ کی بلائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جسم میں خشکی ہو جانے کی صورت میں روزانہ شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ خشک انار کھا لیں، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہوگا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روک کے رکھنے سے نہ صرف یہ کہ پتھری ہونے لگتی ہے بلکہ اس سے مثانے کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کی شربت کے ساتھ کھائیں، یہ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا چبھ جائے تو لیموں کا رس پینے سے وہ تحلیل ہو کر نیچے چلا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات پر تو نہیں یاد کروں گا، نام اعمال کے وقت، میزان کے وقت اور پل صراط پر۔ بلڈ پریشر والے مریض کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو یہ فالج ہونے کی علامت ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پیا کریں، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئیں تو ایک کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھا لو۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو عورت زیادہ سست رہتی ہے اور زیادہ سوتی رہتی ہے ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ رات کو دائیں جانب منہ کر کے سویا کریں، زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے بچے رہیں گے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا مسنون بھی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے جملے امراض میں آرام ملے گا۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر صحت مند ہیں۔ سیدنا کعب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کچی کھیتی کی سی ہے کہ ہوائیں اس کو حرکت دیتی ہیں، کبھی اس کو ٹیڑھا کرتی ہیں اور کبھی اس کو سیدھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زرد ہو جاتی ہے۔ اور کافر کی مثال اس صنوبر کی سی ہے جو زمین میں موجود اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی شے اس کو حرکت نہیں دے سکتی یہاں تک کہ وہ ایک ہی مرتبہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ،
آپ کو بہترین اور پرسکون نیند آئے گی۔ سونے سے قبل کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، اس سے جب آنکھیں تھکیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھی نیند آئے گی۔ جڑوا بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کیلے کے چھلکے کھا لینے سے معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور خراب گلا بھی کھل جاتا ہے۔ گوشت کی جگہ زیادہ سلاد استعمال شروع کر دیں، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چنبیلی کے پتے ابال لیں، ہر صبح اس پانی کو پیا کریں، دانتوں پر پڑے سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے اور چمک پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں ہر وقت اپنے بال کھلے رکھتی ہیں ان کی تولیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز سے جلدی فارغ ہو کر مڑے تو لوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت معتجب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں میں تعجب محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ہاں گھر میں رکھا ہوا ٹکڑا سونے وغیرہ کا یاد آ گیا تھا، تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہاں نہ رہ جائے، چنانچہ میں نے اس کو بانٹنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سوئیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے لکوہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر کے سوئیں، آپ کے پٹھے کافی مضبوط ہو جائیں گے۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ مرد کی مردانگی کم ہو تو اسے لونگ کا پانی پلائیں۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ سونے سے قبل چائے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، یہ دماغ کو کمزور کرتی ہے اور آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو اس بغول میں بادام ملا کر کھایا کریں، حمل جلدی انشاءاللہ ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت گریز کرو کیونکہ اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال نہ کریں ورنہ کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چنے، جو اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کیوی کے پھل کو کھانے کے بعد بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ آٹے میں دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ حاملہ خواتین مکھن لازم استعمال کریں، اس سے حمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ ہلدی کا استعمال ضرور کریں، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں، ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اہم رگ بھی بند کرتا ہے جو دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے۔ آب زمزم کا پانی پینے کے دوران جو حاجت مانگی جائے وہ جلدی مل جاتی ہے۔ ہر رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ناظرین، ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت ریڑھ کا مربع 2 عدد کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دو، نیند فوری آ جائے گی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ شاید کسی تبدیلی کی وجہ سے ہے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متغیر چہرہ دیکھ رہی ہوں، کیا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن اس کی وجہ وہ 7
دینار ہیں جو کل ہمارے پاس لائے گئے تھے، میں اس کو بستر کے کنارے رکھ کر بھول گیا تھا، بس میں نے ان کو تقسیم کے بغیر رات گزار دی ہے۔ ناظرین، کنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جائے گا۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جائیں گی۔ ناظرین، کچی ہری مرچیں آپ کے جسم کی چربی کو پگھلاتی ہیں۔ ان کے استعمال سے وزن بہت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ چائے پینے کی عادت کم سے کم کر دے کیونکہ یہ وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا؟ جن چھوٹے بچوں کو گیس کی پرابلم ہو جائے، وہ اس وجہ سے بہت روتے ہوں، تو ایسے بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تل کے تیل سے مالش کر دیا کریں، سکون محسوس کریں گے۔ موٹی عورتیں اپنی ناف میں لیموں کا قطرہ ڈال دیں، چند دن میں وزن میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ سرد اور خشک موسم میں روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجوریں ملا کر گرم کر کے روزانہ پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ کی مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پر پردہ ڈالا اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف نہیں لائے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے ہاں پہلے نہ آتے۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے فاطمہ کو فکر مند اور مغموم دیکھا تو پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے لیکن میرے پاس اندر تشریف نہیں لائے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت بھاری گزرا ہے کہ آپ ان کی طرف تشریف لائے اور آپ ان کے پاس اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور دنیا کیسے؟ یا فرمایا، میں اور نقش و نگار کیسے؟ راوی کہتے ہیں پس سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بنو فلاں کے پاس بھیج دے۔ ناظرین، جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال قہوے کے ساتھ کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ اس کا استعمال انسان کو تا دیر تندرست رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جویں ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں، یہ درد کو کم کرنے، جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ سوکھے پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ پی جاؤ، درد ختم ہو جائے گا اور جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ کچی روٹی کھانے سے اجتناب کریں، اس سے پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔